حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہر نعت خواں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ثنا اور صفت بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات کی مدح و ثنا اور توصیف و نعت ایک جان نثار اور عاشق رسول کا ایک فطری عمل ہوتی ہے۔ نعت خوانی میں جہاں شعراء عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار ہوتے ہوئے آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں، وہیں ادب و آداب کو بھی قرین خاطر رکھتے ہیں کہ یہاں ذرا سی لغزش بھی ناقابل معافی ہے۔ نعت کو شعراء اسی ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و صفت بیان کرنے میں پورا زور بیان صرف کرتے ہیں، مگر سب کا لب لباب شیخ زادی نے ان 4 مصروں کے قطعے میں جمع کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ کشف الدجی بجمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن عالم تاب نے تمام تاریکیاں دور کر کے اطراف و جہالت کو منور کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف سب سے اعلیٰ اور مثالی ہیں۔ صلو علیہ وآلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد پر درود پڑھتے رہا کرو۔ کہتے ہیں کہ جب شیخ سعدی نے اپنی سب سے مشہور ربائی بلغ العلا بکمالہ لکھنی شروع کی تو وہ ربائی کا آخری مصرع مکمل کرنے سے قاصر رہے۔ ان کو ربائی کا آخری مصرع مکمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ اسی پریشانی میں انہوں نے ایک حیران کن خواب دیکھا۔ شیخ سعدی نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ سعدی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، تم پریشان کیوں نظر آ رہے ہو، کس چیز نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ جس پر شیخ سعدی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی تعریف میں ایک ربائی لکھی ہے لیکن مجھ سے وہ مکمل نہیں ہو پا رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو تم نے لکھا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ شیخ سعدی نے جواباً یہ ربائی پڑھ کر سنائی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربائی مکمل کرتے ہوئے کہا، صلو علیہ وآلہ۔ اس طرح یہ خوبصورت ربائی ایک خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ شیخ سعدی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہی گئی یہ ربائی سن کر حضرت امیر خسرو، جو کہ فارسی ادب کا ایک بہت بڑا نام تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اس سے زیادہ بہتر شاعری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو بھی خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں اور شیخ سعدی اس پاک محفل میں اپنی خوبصورت ربائی سنا رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد امیر خسرو نے توبہ کی اور اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا